اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے بہت سی فلموں میں قیدیوں کو جیل سے بھاگتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا، جس کے لیے وہ ایک سے ایک زبردست آئیڈیاز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اصل زندگی میں بھی قیدی جیل سے بھاگنے کے لیے بہت سے پلانز پر عمل کرتے ہیں، جنہیں سن کر آپ بھی حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی ڈرامائی فرار آپ کے سامنے رکھیں گے جنہیں سن کر آپ شاید یقین ہی نہ کر پائیں۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ موضوع کی جانب۔ معزز دوستو، کیا ایک انسان سنگترے کی مدد سے بھی جیل سے فرار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی واقعہ فرانس کی ایک جیل میں پیش آیا، جہاں ایک قیدی نے بھاگنے کے لیے سنگترے کو ایک گرینیڈ جیسا پینٹ کیا اور جیل حکام کو ڈرا کر وہ جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص کا نام مائیکل وائیجور تھا اور پولیس نے اسے بینک لوٹنے اور پولیس والے کو مارنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے اسے 25 سال کی سزا سنائی، جس کے بعد اس نے جیل سے بھاگنے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا۔ اس پلان میں اس نے اپنی بیوی کو بھی شامل کیا اور اسے ہیلی کاپٹر پائلٹ بننے کو کہا۔ دوسری جانب مائیکل اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر کام کر رہا تھا، یعنی سنگترے کو گرینیڈ جیسا پینٹ کرنا۔ منصوبے کے مطابق ایک دن مائیکل نے سنگترے کو ہینڈ گرینیڈ کی طرح پینٹ کر کے جیل حکام کو ڈرایا اور جیل سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جس وقت مائیکل جیل سے بھاگ رہا تھا، اسی وقت اس کی بیوی کسی کا ہیلی کاپٹر ہائی جیک کر کے جیل کی چھت کے آس پاس منڈلا رہی تھی اور مائیکل اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھاگنے میں کامیاب رہا۔ کچھ عرصے بعد فرینچ حکومت نے کافی کھوج کرنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ مائیکل نے بھاگنے کے لیے سنگترے کو پینٹ کر کے ہینڈ گرینیڈ بنایا تھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ ناظرین محترم، اسی طرح شمالی فرانس کی ایک جیل سے فرار ہونے کا واقعہ افسانوی لگتا ہے۔ رضوان فائد نامی شخص جو کہ جیل سے فرار ہوا، وہ مبینہ طور پر ہالی ووڈ فلموں کا دیوانہ تھا۔ اس شخص کو سن 2010 میں چوری کی ناکام کوشش پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس واردات میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا تھا اور رضوان فائد کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جیل پہنچنے کے بعد اس شاطر شخص نے یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ عملے کے ایک شخص کو اس نے بیوقوف بنا کر اس سے لاکر کی چابی لے لی، لیکن اب اگلا مرحلہ تھا جیل سے باہر نکلنے کا، جو کہ اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے سنڈے کا انتظار کیا، کیونکہ سنڈے کو انہیں ایک بڑے میدان میں لے جایا جاتا اور مشقت کروائی جاتی۔ رضوان بڑی چالاکی سے جیل کی چھت تک پہنچا اور اس کا اگلا ٹارگٹ تھا ہیلی کاپٹر، جو کہ چند منٹس بعد جیل کے گراؤنڈ سے اڑنے والا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر اڑا، فائد نے چھلانگ لگا کر ہیلی کاپٹر کے سٹینڈ کو پکڑ لیا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ اس بات کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ یوں رضوان فائد ہیلی کاپٹر سے لٹکتا ہوا جیل سے فرار ہو گیا اور بعد میں کبھی بھی پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے واقعے کی جس پر یقین کرنا بے حد مشکل ہے۔ چوئی گپ دنیا کے خطرناک مجرموں میں گنے جاتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں یہ یوگا کے ایک ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے جسم پر بہت زیادہ تیل لگایا اور 45 سینٹی میٹر کھڑکی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ انتہائی چھوٹی کھڑکی قیدیوں کو کھانا دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ تحقیق دانوں کا کہنا تھا کہ 115 پاؤنڈ وزنی اور 5 فٹ 6 انچ لمبے چوئی گپ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں فرار ہوئے۔ 50 سالہ چوئی جو کہ 6 دن بعد گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد یہ ساری کہانی سامنے آئی۔ دوبارہ گرفتاری کے بعد ان کو ایک ایسے قید خانے میں قید کیا گیا جس کی کھانا دینے کی کھڑکی بہت چھوٹی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور دلچسپ واقعہ الباما جیل کا بھی ہے۔ الباما جیل سے سن 2017 میں 12 قیدی مکھن کا استعمال کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ ان قیدیوں نے باہر جانے والے دروازے کے نمبر پر مکھن لگا کر اسے چھپا دیا اور سیکیورٹی گارڈ سمجھے کہ وہ باہر جانے کا نہیں بلکہ اندر ہی کا دروازہ کھول رہے تھے۔ فرار ہونے والے ان قیدیوں کا کہنا تھا کہ مکھن کو استعمال کرنے کا منصوبہ بہت عقل مند سوچ تھی۔ تاہم ناظرین، بہت جلد فرار شدہ 12 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جی تو ناظرین، جیل سے فرار ہونے والے ان شاطر قیدیوں کی داستان سن کر آپ کو کیسا لگا، کومنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔